بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7ویں رات جب آئے، یعنی 7 راتوں تک اس عمل کو کرنا ہے، پھر اس کو لکھ کر ریشم کے کپڑے میں بند کر دو اور پھر اس کو لے کر جاؤ۔ اگر 70 آدمی بھی آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو اللہ پاک ان کو شکست فاش دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ خواص اور اس کی تاثیرات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ عز و جل کی تجلیات حیوانات پر، نباتات پر، اسی طرح جمادات پر، ساری کائنات پر اللہ کی تسبیح، اس کے انوارات و برکات کا عکس پڑ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو ہر ایک چیز کو اللہ کے نام کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اللہ عز و جل کی تجلیات کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ تو جب کوئی آدمی اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی تسبیحات پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ جو چیزیں اس کے ناموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس بندے کے قریب ہونے لگ جاتی ہیں، حتیٰ کہ بندے کے لیے کائنات کی ہر ایک چیز مفید ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ذکر کا عادی ہو، اوراد و وظائف پڑھتا ہو، اور صرف محض دنیا کے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی جستجو بھی کرتا ہے، تو کائنات کی تمام چیزیں اس کی غلام بن جاتی ہیں۔ ذکر الہی، اللہ رب العزت کے مبارک نام، یہ ایک بیش بہا خزانہ ہے، تسخیر خلائق کا باعث ہیں۔ موجودات کو اگر آپ اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام کی تسبیح کیجیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2 صفاتی نام ہیں، اور اللہ کے ناموں میں سے جو سردار نام ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ خلاصہ ہے ساری آسمانی کتابوں کا، اور ساری دنیا کے خزانے اور معدنیات، زمین میں پڑے ہوئے جتنے خزانے ہیں، سب کو اگر اکٹھا کر لو، بسم اللہ کی با کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنے مبارک ناموں میں، اپنے قرآن مقدس کی آیات میں اس قدر خزانے رکھے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیرات کے متعلق علماء کے بہت سے اقوال ہیں، اور علماء کرام کے، ائمہ عملیات کے بڑے بڑے مجربات ہیں جو انہوں نے بسم اللہ سے فوائد حاصل کیے۔ مثلا امراض سے بچنے کے لیے، اسی طرح خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے، ظالم دشمن سرکش جابر کو نرم کرنے کے لیے، اور دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے 70 آدمیوں کو تنہا آدمی کافی ہو جائے، اس کا یہ عمل ہے۔ اسی طرح حاکموں، بڑے بڑے بادشاہوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے
یہ مجرب ہیں۔ فقیر، غریب، مفلس اور محتاج آدمی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معمولات کو کرے تو اللہ عز و جل ان معمولات کی برکت سے اس فقیر اور غریب کو بادشاہ بنا دیں، اس کو مالدار کر دیں۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تاثیرات ہیں ان میں سے چند ایک تاثیرات اور اس کے خواص آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں اور ظالم کے اوپر دم کر دیتے ہیں تو اللہ عز و جل اس ظالم سے آپ کو نجات عطا فرما دیں گے، چاہے وہ جس قدر بھی سرکش ہو، اللہ تعالیٰ اس کے شرور سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی رات کو سوتے ہوئے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل ہر موذی اور شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 3 دن تک اگر کسی مریض پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہو، ایک ایک تسبیح پڑھ کے اس مریض پر دم کرو، پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے رہو تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اور 786 مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے لا علاج مریض کو آپ پلاتے رہیں، اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرما دیں گے، اس پر کرم ہو جائے گا اللہ عز و جل کا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جس پر دورے پڑتے ہوں، مثلا جنات کے دورے پڑتے ہیں یا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ 40 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دیں، اللہ پاک اس کو افاقہ عطا فرما دیں گے، افاقہ ہو جائے گا یعنی ہوش میں آ جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی قیدی ہے، ظالموں دشمنوں کی قید میں ہے، محصور ہے، اب اس کی رہائی کے لیے اس کے کچھ رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ بھی 786 مرتبہ روزانہ ایک آدمی پڑھے یا چند ایک اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں، اس کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط قلعوں میں اگر قید ہوگا نجات عطا فرما دیں گے۔ چاہے جتنی بڑے جابر ظالم سرکش لوگ ہیں اور ان کی گرفت میں ہے وہ آدمی تو اللہ پاک ان سرکشوں کی گرفت سے اس کو نکالیں گے اور اس کو رہائی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جمعے کے روز 7ویں ساعت میں اگر کوئی آدمی 123 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے 7ویں ساعت میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، علماء نے لکھا ہے جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا مصلحتاً، اگر اس میں اس کی مصلحت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ یعنی یہ مقبولیت کا عمل ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ سات کے بارے میں، سات اجابت جو ہے جمعے کی، اس کے بارے میں یہی ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر پوشیدہ ہے یہ بھی پوشیدہ ہے، لیکن بعض اللہ والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا ہے کہ 7ویں سات مقبول سات ہوتی ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے عدد موافق یعنی 786 مرتبہ پڑھ کر کسی مشروب پر دم کرتا ہے کسی مطلوب کے لیے، یعنی پانی پر دم کیا اور کسی مطلوب کو حاصل کرنا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا ہے، تو پڑھ کر جس کی محبت کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دیں گے۔ ایک بیچاری عورت ہے، اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو چاہیے وہ 786 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو نرم کر دیں گے۔ اسی طرح شوہر ہے، اس کی بیوی سرکش ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے پڑھ کر ان کو پلا دے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح اگر فہم اور ذکاوت کے لیے، مضبوطی ذہن کے لیے
اگر کوئی آدمی عمل کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی برتن میں لکھ کر گھول کر بچے کو پلا دیا جائے یا بوڑھے آدمی کو پلا دیا جائے، جن کو بھی عقل کا مسئلہ ہے، ذہنی مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دماغ کو مضبوط کر دیں گے، حافظے کو قوی کر دیں گے۔ اسی طرح جو آدمی 40 دن تک نماز فجر کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کائنات کے پوشیدہ اسرار اس پر ظاہر کر دیں گے، اس کے سامنے مخفی اسرار کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز کے بعد 2500 مرتبہ جو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو ہر چیز کے وقوع کا مشاہدہ کروا دیں گے، کائنات کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرما دیں گے۔ تو اسرار اللہ پاک راز اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ اگر کسی دشمن کو شکست دینی ہو، طاقتور دشمن ہے، طاقت انتقام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جسارت نہیں ہے، وہ طاقتور دشمن بھی ہے، مالدار دشمن بھی ہے، اور اسی طرح عہدہ اور منصب بھی اس کے پاس ہے، اب کیسے اس کے ساتھ لڑا جائے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ پھر بندے کو نرم پالیسی اپنانی پڑتی ہے۔ بہرحال اگر کسی ایسے آدمی کو شکست دینا مطلوب اور مقصود ہے تو پھر ہفتہ کے دن بعد نماز عشاء آپ بیٹھ جائیں اور ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس کو ایک معتد بھی تعداد میں پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہر رکعت میں آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص اور سورۃ المعوذتین، ان سورتوں کو سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے رہیں، اور پھر 40 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور بسم اللہ کے خاتمے کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور 7 روز تک متواتر اس عمل کو کرتے رہو۔ تو پھر اس آدمی کے لیے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کا دشمن ہے، اس کی ذلت کی بد دعا کرو کہ اے اللہ اس کو تباہ فرما دے، وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، بے دین ہے، دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے سے ہٹا دیں گے، وہ ظالم سرکش دشمن دور ہو جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7ویں رات جب آئے، یعنی 7 راتوں تک اس عمل کو کرنا ہے، پھر اس کو لکھ کر ریشم کے کپڑے میں بند کر دو، اور پھر اس کو لے کر جاؤ۔ اگر 70 آدمی بھی آپ کے مقابلے میں آئیں گے تو اللہ پاک ان کو شکست فاش دیں گے۔ اور اسی طرح رفع حاجت کے لیے بھی ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں تو جتنی حاجات اور ضروریات ہیں آپ کی، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کرتے رہیں گے۔ اگر کسی حاکم عملے سے اپنی ضرورت کی تکمیل درکار ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور یہ حل ہو جائے، فلاں بادشاہ کے وزیروں مشیروں سے اگر حل کروانا چاہتے ہیں، تو جمعے کے روز نماز مغرب کے بعد 1011 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں، اور پھر اپنے مقصد کی طرف جائیں۔ جس کے پاس کام ہے آپ کو، اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کے دل میں ڈال دیں گے کہ اس آدمی کا کام کرنا ہے، وہ آپ کا کام کرے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر اپنا رعب اور دبدبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، مخلوق خدا میں اپنا وقار، اپنی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ جہاں بھی جائے گا، جس مجلس میں جائے گا،
اللہ پاک بسم اللہ کی برکت سے اس کو عزت عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی فقیر اور غریب ہے، نان شبینہ کا محتاج ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، زمینیں جائیدادیں پسند کرتا ہے، باغات، ہر قسم کے اللہ پاک اس کو دولت عطا فرما دیں، تو اس کو چاہیے کہ جب آفتاب پہلی ساعت میں ہو، یعنی سورج نکلتے ہی 360 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ فقیر اور محتاج آدمی مالدار ہو جائے گا اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم ترین وظیفہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھی تھی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت بھی دے دی تھی اللہ کی توحید کی طرف اور اپنی نبوت اور رسالت کی طرف۔ اس ایک جملے میں، ان دو جملوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ نبوت کی دعوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے۔ تو یہ دعوت دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو پھر ملکہ بلقیس نے اپنے جو اس کے رفقائے کار تھے، اس کے ساتھ چل رہے تھے، حکومت چل رہی تھی، ان کو بلایا، کہا کہ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ اور عقل مند بہت تھی، دانا عورت تھی حضرت ملکہ بلقیس۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ تم تو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس شان و شوکت ہے، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جب بادشاہ کسی بستی اور آبادی میں داخل ہوتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، ان کے عزت دار لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے اگر ان کا مقابلہ کرو گے تو۔ ہاں، اگر تم کہتے ہو آزمائش، تو وہ میں کر لیتی ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ اگر بادشاہ ہیں تو پھر ہم اسلحے کے زور پر ان پر غالب آ سکتے ہیں، اگر وہ نبی ہیں تو پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تقابل نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں کوئی مقابلہ نہیں کروں گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آزمائش کرو۔ آزمائش کا کیا طریقہ تھا؟ ملکہ بلقیس نے سونے کی تختیاں دی اپنے خادموں کو، کہا کہ یہ لے جاؤ، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ان پیسوں کو، ان سونے کی تختیوں کو، اس دولت کو دیکھ کے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں یا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے، وہ مروجہ بادشاہ ہوں گے۔ بادشاہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سامنے اللہ کے خزانے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ گئے، ان کے جانے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم فرمایا تھا کہ جاؤ جلدی سمندر میں غوطے لگاؤ اور قیمتی قیمتی ہیرے موتی جواہرات نکالو، اور اسی طرح سونے کے تخت نکال کے لے آؤ۔ وہ لے کر آئے، فرمایا ان کا فرش لگا دو، اور سمندری جانور تھے وہ اس کے اوپر باندھ دیے، سونے کے اوپر۔ جب وہ لوگ آئے ملکہ بلقیس کے قاصد، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تختیاں ہم نے لی ہوئی ہیں، یہ کیا حیثیت رکھیں گی اس نبی کے سامنے جن کے جانور بھی سونے کے فرش پر بندھے ہوئے ہیں۔ مروب ہو گئے، تختیاں ان کے ہاتھوں سے گر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمیدوننی بمال، تم اس مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ اللہ عز و جل نے تو ہمیں اس سے بہتر مال عطا فرما رکھا ہے، اس سے بہتر نعمتیں،
یہ بادشاہت، یہ پیسہ کیا ہے؟ اللہ نے تو مجھے اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، لہٰذا ڈرنے کی کیا بات ہے، یا اس سے مروب ہونے کی کیا بات ہے پیسے سے؟ لوگ تو آج کل سارا زور پیسے پہ لگا رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کما رہے ہیں۔ تو نبوت کی شان یہ ہے، اور نبوت کو ماننے والے لوگوں کی شان یہ ہے، وہ پیسے سے مروب نہیں ہوتے۔ آخر کار جب وہ گئے تو ملکہ بلقیس قائل ہو گئی، کہا کہ دیکھو جس نے پیسے کو اہمیت ہی نہیں دی تو وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے، غیر نبی نہیں۔ لہٰذا جاؤ، چلو چلتے ہیں اکٹھے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر ملکہ بلقیس لے کے آئی تھی، سارے لوگ آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔